الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ بخاری مسلم. عزیزان ملت، بہت ہی معظم و مکرم مصلیان اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھا احسان اور ان کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو آج اس جامع مسجد میں ایک بار نہایت ہی مکرم اور باعظمت مہینہ شعبان کی جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا. ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو، اور وہ ایسے مسلمان جو قرآن کے ماننے والے ہوں، صحیح حدیثوں کو چن کر عمل کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہزارہ نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بابرکت اور بعظمت یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں اور آپ کو بطور نعمت عطا کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے جب شعبان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں گردش کرتی ہے تو ہماری ذہن اس بات کا ادراک کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہم اور آپ کہ جب شعبان کا مہینہ آیا تو شعبان کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا ہے. آج میں آپ حضرات کو اور اس خطبہ میں استقبال رمضان کے متعلق بات کریں گے، یعنی اس بارے میں بات کریں گے کہ ایک مثال سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کہیں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس کی تیاریاں شروع ہوتی ہے، یا کسی انسان یا کسی گھر میں یا کسی قبیلہ میں یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی ایک بہترین مہمان کا آمد ہوتا ہے اور گھر والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے، میرے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے مہمان، تو انسان سب سے پہلے اپنے ذہن کو ایک خاکہ بناتا ہے. جب کسی کے گھر میں مہمان آنے کا پروگرام بنتا ہے کہ فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں یہ مہمان آنے والا ہے، تو انسان اس مہمان کے آنے سے قبل اس مہمانوں کی ساری تیاریاں مکمل کر لیتا ہے. اے سے لے کے زیڈ تک جتنی تیاریاں ہیں
چاہے وہ اپنے جسم کے حساب سے تیاری ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے حساب سے تیاریاں ہو، چاہے وہ گھر کی صفائی ستھرائی کے حساب سے تیاریاں ہو، چاہے اپنے اڑوس پڑوس کے حساب سے تیاریاں ہو، چاہے اپنے بال بچے بیوی اور احباب و اقارب کو بلانے میں جو بھی تیاریاں کرنی پڑے، تو انسان اس مہینے، اس دن، جو مہمان جس دن آنے والا ہے، اس سے 2 مہینہ، 1 مہینہ، 1 دن، 1 ہفتہ پہلے اس کی تیاری مکمل کر لیتا ہے۔ ذہن میں یہ بات مطمئن اور بٹھا لیتا ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے، مجھے مہمان میں کیا کیا چیزیں تیاری کرنی ہیں۔ اور یہ ایک رات و دن اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہماری تیاری میں کسی نہ کسی طرح کوئی کمی نہ رہ جائے، ہماری تیاری پوری ہو، ہمارا بیٹھنے والا سامان جہاں ہمارا مہمان بیٹھے گا وہ عمدہ سے عمدہ کوالٹی کا صوفہ ہو۔ قالین بچھاتے ہیں، کھانے میں بہت سارے پراٹھیاں اور بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں تاکہ اس مہمان کی اچھا خاصا خاطر و تواضع اور ویلکم کیا جا سکے۔ ایک دم اتنی باتیں کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بے آئے نہیں، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر کسی مہمان کی آمد ہوتا ہے تو کس طرح ہم تیاریاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو مہینہ شعبان کے بعد جو رمضان مبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ کسی انسان کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان نہیں ہے، کسی قبیلے کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان نہیں ہے، کسی فرد بشر کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان نہیں ہے۔ اس مہمان کا نام ہے ضیوف الرحمن، یہ ضیف الرحمن کہا گیا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے پاس مہمان آتا ہے، ایک قبیلہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان کے پاس جب مہمان جاتا ہے تو اس کی اس طرح تیاریاں کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ رمضان مبارک جو مہمان بن کر ہمارے اور آپ کے بیچ میں آنے والا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی کس قدر تیاریاں کرنی چاہیے۔ کیا یہ بات سمجھنے والی ہے یا نہیں؟ کیا اس بات کو ہمیں تیاری کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کے پورا مہینہ رمضان مبارک کے آنے کی تیاری اور استقبال میں گزر جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کا طریقہ اور تیاری کا طریقہ ہمارے اور آپ کے تیاری سے الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی شعبان کا مہینہ آتا، اس مہینہ میں ایک شعبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے، 30 یعنی آخر شعبان تک روزہ رکھتے۔ بعض دفعہ صحابی کو یہ خوف ہوتا تھا، یہ ڈر ہوتا تھا کہ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، کہیں یہ پتہ نہ چلے کہ یہ شعبان کا روزہ ہے یا رمضان کا روزہ ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں کہیں رمضان کا چاند نکل آئے اور رمضان کا بھی روزہ ہو اور ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے نبی روزہ رکھنا شروع کر۔ یہ جو روزہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو روزہ رکھتے تھے، جس قدر پورے شعبان کا روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے اس سے پہلے نفلی روزہ 11 مہینوں میں کسی بھی مہینہ میں اللہ کے نبی نے نہیں رکھا۔ کیوں رکھتے تھے؟ یہ جو مہمان آنے والا ہے جس کا نام رمضان مبارک ہے،
اس کی تیاری کرتے تھے. اس کی تیاری اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو روزہ رکھنے پر قوت طاقت ہر اعتبار سے مضبوط کرتا ہے، تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم سے کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے. اس قدر تیاریاں کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی شعبان کا مہینہ ہوا تمام صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس کی استقبال کرتے ہو یا تمہارا کون استقبال کرتا ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ جو اس طرح کے کلمات فرما رہے ہیں، آپ جو یہ بتا رہے ہیں، کیا وہی نازل ہونے والی ہے؟ کہا نہیں. کیا کسی قبیلے سے جنگ کی لڑائی تیاری کرنی ہے؟ کہا نہیں. کہا اے اللہ کے نبی، پھر کس بات کی تیاری، کیا چیز کی استقبال کرنی ہے اور ہمیں کرنی ہے، اور کون ہماری استقبال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ آنے والا ہے، شعبان کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، یہ مہینہ اتنا محتم بالشان اور باعظمت بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینہ میں اگر جو ایک نفل پڑھتا ہے وہ فرض کے برابر ثواب پاتا ہے. اگر کوئی فرض نماز رمضان مبارک میں پڑھتا ہے تو اس کو غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ وہ رمضان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو اس رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا کرم کیا ہے، ہم قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کتنے پیارے ہیں یہ امت محمدیہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک جیسے عظیم اور نعمت سے بھرا ہوا، برکت سے بھرا ہوا مہینہ عطا کیا. اس مبارک مہینے میں ایک رات 1000 رات سے بہتر ہے، خیر من الف شہر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا. اس امت پر احسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس امت محمدیہ کو بتایا ہے اور تمام عالم انسانیت کو ایک سبق دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان سے کس قدر بے پناہ محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ کا گناہ ایسا نہ ہو جس کو جہنم میں جانے کا سبب ہو. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس مہینے میں جو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اتنی عبادت کرے اور اتنے اپنے آپ سے تیاری کرے کہ جس کے نام اعمال میں اگر جہنم لکھ دیا گیا ہو، اس مہینے میں اتنی عبادت کرے اس کے نام اعمال میں جنت لکھ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم بد نصیب ہیں، ہم کم بخت انسان ہیں کہ جو ہم اپنی قدر کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ نے جس قدر انعام ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام اور اکرام نہیں عطا کیا. یہی وہ شعبان کا مہینہ ہے. 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو رمضان مبارک کا روزہ فرض فرمایا اور متعین کیا کہ مہینہ رمضان کے مہینہ میں فرض روزہ ادا کیا جائے گا.
یہی وہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ 2 ہجری شعبان کا مہینہ میں یہ رمضان مبارک کو روزہ فرض ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 روزہ ملے، یعنی جب سے روزہ فرض ہوا 2 ہجری کے بعد 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ 2 میں یہ روزہ فرض ہوا، اور 9 سال 9 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزہ ملا، اور اللہ کے نبی نے اس روزہ میں لوگوں کو ترغیب دلایا، اور اپنی امت کو اور اس مخلوقات میں تمام انسان کو بتایا کہ یہ روزہ کتنا قیمتی ہے، اور اپنی امت کو بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 9 سال روزہ رکھے اللہ کے نبی نے۔ یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا احترام ہے، لیکن ایک بندے کی عزت کیا جائے اور وہ بندہ خود سے اپنی عزت کو گنوا رہا ہو، اس سے بڑا بیوقوف میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات کا عہد کیجئے اور اس بات کا عزم کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جب آپ رمضان مبارک کے مہینے میں جب داخل ہوتا ہے، جب رمضان داخل ہوگا کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنتی، فرمایا یہ جو جنت کے دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے کھول دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، فرمایا یہ جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور فرمایا اور یہ جو شیطان ہیں، جن ہیں، خبیث ہے، سب کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمیں تیاری کس اعتبار سے کرنی چاہیے؟ کیا یہ تیاری کھانے پینے کے اعتبار سے کرنا ہے؟ جی بالکل، آپ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی تیاری کر لیں، لیکن تیاری کا سب سے پہلا ہے کہ آپ اپنے نیت کو درست کریں۔ ہر اعمال میں جو نیک اعمال، جو بھی انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک عمل سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل میں ہوتا ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے اس بات کی ہم اور آپ نیت کریں کہ جب بھی رمضان آئے گا ایک دم ایمانداری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کی حدیث پر، نبی کی حدیث پر چلنے کے لیے، قرآن کی آیات پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ رمضان مبارک کا جس طرح اللہ نے قرآن میں نازل کیا، جس طرح رسول اللہ نے بتایا، اسی طرح ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فمن صام رمضان، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، فرمایا ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، احتسابا، اور اس لیے روزہ رکھا ثواب کی نیت سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے نہیں، روزے دار کہلانے کے لیے نہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، دنیا میں تمام عمل میں سے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کوئی بھی انسان یہ پتہ نہیں لگا سکتا ہے یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان روزے دار کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ روزے میں ہیں، اگر آپ نے کھانا کھا لیا چھپ کر، آپ نے پانی پی لیا چھپ کر، سگریٹ پی لی، کھانے کھا لیے، طرح طرح کی جو بھی چیزیں آپ نے کھا لی، آپ کون دیکھ رہا ہے؟ جب آپ گھوم رہے سڑک پر، آپ کے چہرے میں نشان ہے، نہ پیشانی میں لکھا ہوا ہے، نہ کس طرح کی کوئی علامت، نہ کوئی پہچان ہے۔ جیسا روزے دار ہے ویسے ایک کھانے والا روڈ پر پھر رہا ہے اور ایک دوسرے سے مارکیٹ میں گھوم رہا ہے۔ روزے کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی انسان کو دکھلانے نہ دکھلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کے بارے میں ایک طریقہ بتایا، لیکن فرمایا
الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک ایسی حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، الصوم لی، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، صوم لی میرے لیے روزہ رکھتا ہے وانا اجزی بہ، اور فرمایا اس کا روزہ میں خود، اس کا روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ نماز کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، حج کے بارے میں نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کو یہ بات پتہ ہے، اللہ یہ بات کو بخوبی جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ روزہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کر رہا ہو۔ کیوں؟ روزہ کوئی دکھلانے والا عمل نہیں ہے، روزہ کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں 10 آدمی آپ کو دیکھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے، حج کرتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آدمی سنتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے علاوہ اللہ کے۔ اسی لیے اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے نیت کو درست کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا انشاءاللہ۔ کیوں؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمایا کہ یہ حدیث اللہ نے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا گیا۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے بظاہر الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کہتا ہے، لیکن یہ پورا کا پورا کلمہ بعینی اللہ کی طرف سے اترتا ہے، پورا کا پورا لفظ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو کہلوایا۔ اور دوسرا نمبر کا، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے، اپنی پوری تیاری ہر طرح سے ہمیں خوشی کرنا اظہار کرنا چاہیے۔ تیسرا نمبر ہے رمضان کی عظمت کا احساس، یعنی ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ دوستو آج بھی بہت لوگ ہیں کہ خطبہ سن لیں گے، اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکال دیں گے۔ خطبہ کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ سنیں اور عمل نہ کریں، اس کان سے سنیں اور دوسرے کان سے آپ نکال دیں، اس بات کا بالکل مطلب یہ خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے خطبہ ایسے وقت میں دیا جاتا ہے تاکہ عوام الناس کو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے، اس مسئلے کو آپ جانیں کہ آنے والی کل آپ کے ساتھ کیا نیک اعمال کرنے ہیں، کیا برے اعمال سے آپ کو بچنے ہیں۔ اس خطبے کے ذریعے سے ایک میسج دیا جاتا ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے امت کو، تاکہ امت، اگر کوئی امت سوئی ہوئی ہے، کوئی انسان غفلت میں ہے، اگر کوئی انسان کسی گناہ میں ہے، وہ ساری غفلت کو دور کرے، گناہوں سے پاک ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ آنے والے روزہ ہم مستعدی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ کے لیے، اخلاص کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور چوتھا ہے رمضان سے قبل استغفار، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اور پانچواں نمبر ہے روزے کا مقام و مرتبہ کا احساس۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے ابھی کہا کہ اس کا اجر اللہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو عطا کرے، اور روزے دار کے لیے جنت میں جانے کے لیے الگ اسپیشل گیٹ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا اور چنا ہے۔ باب الریان جس کا نام ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان میں، جس کا انٹری صرف روزے دار ہی جائے گا، بغیر روزے دار کی اس گیٹ سے انٹری نہیں ہے، نو انٹری لگا دیا جائے گا۔ یہ تو روزے کا مقام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام امتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس بات کو خود بھی عمل کرے، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں ایک میسیج دیں، فون کریں، جہاں آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہیں یہ وقت ہے کہ آپ نیکی کریں، اور آپ نیکی اس طرح کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں رمضان آنے والا ہے، اس مہینے میں خود بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا جسم اس بات پر قابو ہو کہ آپ آنے والے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔